بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 140 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ حدیث کیا ہے، یہ موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج چھٹی نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ حدیث ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کے سوانح، آپ کے علم و عمل کی روایت کی تاریخ ہے۔ اس تاریخ کی اپنی تاریخ کیا ہے، عہد بہد جان رہے ہیں۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس تاریخ پر کیا تبصرہ کیا۔ 3 بنیادی سوالات تھے جو زیر بحث آئے، آپ سے لے کر پھر خلفائے راشدین تک کا سفر۔ ہم سب سیدنا ابوبکر کا اسوہ ہم نے جانا، سیدنا عمر کا اسوہ ہم نے جانا، باقی صحابہ کرام اس تاریخی ذخیرے کے بارے میں کیا رویہ رکھتے تھے یہ بھی جان چکے تھے۔ لیکن اس کے بعد بات یہاں تک پہنچی کہ ایک دوسری نسل سامنے آئی ہے جنہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا اور صحابہ نے یہی علم ان تک منتقل کیا ہے۔ تابعین، بڑے بڑے تابعین کا آپ نے نام بھی بتایا تھا، آگے کیا ہوتا ہے؟ ہم یہاں پہنچ گئے تھے کہ اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و عمل کی یہ تاریخ تابعین کو باقاعدہ طور پر منتقل ہونا شروع ہو گئی۔ باقاعدہ طور کی میں نے وضاحت کی تھی کہ اس سے پہلے تو غیر رسمی طریقے سے میں نے ایک بات بیان کی، آپ نے بیان کی، سننے والے نے سن لی، اس نے آگے بیان کر دی۔ اب صحابہ کرام نے علمی حلقے بنا لی، چنانچہ تاریخ میں ان حلقوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ کہاں کہاں بنے۔ مسلمانوں کے اس وقت جو علمی مراکز تھے ان سب میں یہ حلقے وجود پذیر ہوئے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جاتے، لوگ ان سے استفادہ کرتے، ان کے تلامذہ کی ایک بڑی نمایاں تعداد سامنے آنے لگ گئی۔ اس میں جو جلیل القدر تابعین علماء کی حیثیت سے نمایاں ہوئے ان کے نام میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیے تھے۔ اسی کے ساتھ ایک اور چیز سامنے آنے لگی۔ میں نے ذکر کیا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی 1-2 ایسے واقعات پیش آئے کہ کسی شخص نے آپ کی طرف کسی غلط بات کی نسبت کر کے بیان کر دی۔ ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ جانتے ہیں کہ منافقین کی ایک تعداد آخر تک موجود رہی۔ یہ منافقین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد کہیں ختم نہیں ہو گئے۔ ہمیں یہ معلوم ہے کہ سیدنا عثمان کے خلاف جو بغاوت ہوئی اس میں جہاں باہر کے لوگوں کا ہاتھ تھا وہاں مدینہ کے اندر کے بھی بعض لوگ اس میں شامل ہوئے۔ اس طرح کے عناصر ہر معاشرے میں موجود ہوتے ہیں، تاہم اس دور تک پہنچتے پہنچتے یعنی پہلی صدی کا نصف آخر، جس میں اب تابعین کے علماء اس علم کو سیکھ رہے ہیں، بعض اور چیزیں بھی فتنوں کی صورت میں نمودار ہو گئیں یا ہونا شروع ہو گئیں۔ ان میں ایک کا تعلق تو اس خلفشار سے تھا، یا خانہ جنگی کہیے یا اس انارکی سے تھا جو سیدنا عثمان کے بعد پیدا ہوئی، یعنی جب ان کو شہید کر دیا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ خانہ جنگی کسی صورت پیدا ہو گئی۔ بغاوت کا ارتکاب کرنے والے لوگوں نے یہ چاہا کہ کوئی نظم وجود میں آ جائے جس میں ان کو کچھ تحفظ مل جائے، اس سے ایک کشمکش پیدا ہوئی۔ اس کشمکش نے پہلی مرتبہ مسلمانوں کی جماعت کو باقاعدہ سیاسی گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ شیعان علی کا وجود میں آ گیا، ایک گروہ شیعان معاویہ کا وجود میں آ گیا، اور پھر سیدنا علی سے بغاوت کر کے خوارج بھی ایک الگ گروہ کی حیثیت سے نمایاں ہو گئے۔ یہ مختلف جماعتیں جب برسر پیکار ہوئیں تو آپ جانتے ہیں کہ لوگ جب سیاسی طور پر کسی شخصیت سے وابستہ ہو جاتے ہیں یا کسی حق کا مطالبہ کرنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، یا یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو یا ان کے رہنمائی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، تو وہ اس کے لیے پروپیگنڈے کا طریقہ بھی اختیار کرتے ہیں، الٹی پلٹی باتیں بھی ایجاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، چیزوں کو مسخ کر کے ان کو کوئی دوسری صورت بھی دیتے ہیں۔ یہ سب ہم نے اپنے زمانوں میں بھی دیکھا ہے۔ یعنی سیاسی بنیاد پر جب مختلف جماعتیں منظم ہو جاتی ہیں تو اگر کشمکش کی صورت پیدا ہو جائے، اور کشمکش بھی کیسی، جس میں تلواریں نکل آئیں، جس میں جمل اور صفین جیسی جنگیں ہو گئیں، تو اس کا بڑا امکان ہوتا ہے کہ اس میں لوگ اپنے اخلاقی، علمی اور عقلی توازن کو برقرار نہ رکھ سکیں۔ یعنی کچھ لوگ، ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت نے تو اس میں اپنی طرف سے
حق کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دیا. جی. تاہم صرف صحابہ ہی تو نہیں تھے، بہت سے دوسرے لوگ بھی تھے، اور خاص طور پر فتنہ پردازی کرنے والے تو زیادہ تر نو مسلم تھے جو مختلف علاقوں سے آئے تھے. یہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں یہ بات واضح ہونا شروع ہو گئی، یعنی اس نصف آخر میں، کہ یہ اپنے اپنے زعماء کی حمایت میں یا اپنے زعماء کے اقدامات کی حمایت میں روایتیں بھی وضع کرتے ہیں، پہلے سے موجود روایتوں کو نئی صورت بھی دے دیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے باتیں بیان کر کے حق و باطل کا فیصلہ سنانا شروع کرتے ہیں. یہ آپ جانتے ہیں کہ سیاسی معاملات میں اگر یہ بات کہہ دی جائے کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فیصلہ ہے اور وہ واقعی ہو تو وہ فیصلہ کن ہو جاتا ہے. چنانچہ ہمیں معلوم ہے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں سیدنا ابو بکر نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہی انصار کے سامنے رکھا، لیکن وہ ارشاد کیسا تھا؟ یعنی اس کی نوعیت یہ تھی کہ اس سے مہاجرین بھی واقف تھے اور انصار بھی واقف تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات سب کو بٹھا کر کہی تھی. اس کی دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں انصار کو باقاعدہ نصیحت کی گئی تھی. چنانچہ سیدنا صدیق نے انصار کے سب سے بڑے رہنما سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ یہ بات میں بیان کر رہا ہوں، اس میں آپ کو کوئی شبہ تو نہیں ہے؟ یعنی جو بات حضور نے فرمائی تھی میں نے وہی بیان کی ہے. انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. اس نوعیت کی چیز تھی. لیکن اب بعض باتیں اس تصدیق سے ماورا بھی بیان ہونا شروع ہو گئی. یعنی کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ معاویہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا، کوئی کہتا ہے علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا تھا. اسی طرح جو جنگ و جدال ہو رہے تھے ان میں بھی لوگ وہ روایتیں پیش کرتے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے زمانے میں بھی جو لوگ ان بحثوں میں اترتے ہیں وہ زیادہ تر اس طرح کی روایتوں ہی کو فیصلہ کن بنانے کی صحیح کرتے ہیں. انہیں ادنا درجے میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہ روایتیں اگر ایسی فیصلہ کن تھیں تو اس وقت تحکیم کی نوبت کیوں آ گئی؟ فیصلہ ہو جاتا. یعنی جن لوگوں کے حق میں باتیں بیان کی جا رہی ہیں انہوں نے بھی اس وقت اس کو استعمال نہیں کیا. لیکن آج لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت تو فیصلہ کر رہی ہے، اس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت ہی باقی نہیں رہے گی. اس طرح کی فضا اس وقت بھی موجود تھی، اور لوگ جب اپنے اپنے زعماء کے لیے دعوت دیتے تھے یا مختلف علاقوں میں لوگوں سے بات کرتے تھے تو وہ روایتیں اسی طریقے سے وضع کر کے بیان کر دیتے تھے. میں نے عرض کیا کہ وضع کا یہ عمل اس نوعیت کا بھی ہوا کہ پوری بات ہی بنا لی، اور یہ بھی ہوا کہ رائی کو پہاڑ بنا دیا، اور یہ بھی ہوا کہ کوئی بات کسی اور سیاق کی تھی اس کا سیاق تبدیل کر دیا. اس طرح کے معاملات سامنے آنے شروع ہو گئے. اچھا. ایک پہلو یہ ہوا، یعنی وضع حدیث کا فتنہ نمایاں ہونا شروع ہوا. اس سے پہلے معاملے کی نوعیت یہ نہیں تھی. یعنی یہ بحث تھی کہ کوئی بات اگر بیان ہو رہی ہے تو اس میں غلطی نہ ہو جائے، اس میں حضور کی طرف کوئی بے احتیاطی سے بات منسوب نہ ہو جائے. یہ بحثیں تھیں جو ہم اس سے پہلے دیکھتے رہے ہیں. لیکن اس میں کسی جگہ یہ چیز نظر نہیں آتی کہ سیدنا صدیق کو خدشہ ہے کہ لوگ کوئی روایت وضع کر لیں گے، یا سیدنا عمر کو صحابہ کے بارے میں یہ خیال ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جانتے بوجھتے کوئی بات بیان کر دیں گے. وہاں نوعیت بالکل الگ ہے. اب جانتے بوجھتے یہ باتیں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہونا شروع ہو گئی. یہ چیز ظاہر ہے کہ جو صحابہ موجود تھے علماء کی حیثیت سے ان کے علم میں بھی آئیں، اور جو تابعین میں علماء پیدا ہو رہے تھے ان کے علم میں بھی آنا شروع ہو گئی. ایک پہلو یہ تھا. دوسرے یہ معلوم ہوا کہ بعض زنادقہ میدان میں آ گئے ہیں. میں نے عرض کیا کہ منافقین تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. آپ باور نہیں کر سکتے کہ بعد میں یہ کہیں آسمان پر چلے گئے، موجود رہے ہوں گے. یہ بھی منافق کون ہوتا ہے؟ وہی ہے نا کہ پیغمبر کی ذات پر ایمان کا اظہار کر رہا ہے لیکن حقیقت میں ایمان نہیں ہے. ہم اسی کو منافق کہتے ہیں. تو یہ منافقین کی اب جو صورت بنی وہ مختلف جگہوں سے تھی. یہود کے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اور وہ بھی اسی نوعیت کے خیالات رکھتے تھے کہ یہ کوئی نئی چیز ہے لیکن اب ان کو غلبہ حاصل ہو گیا ہے اور اب ان کا ایک اقتدار قائم ہو گیا ہے، ان کو اب علمی اور فکری طور پر نقصان پہنچانا چاہیے. اس میں زنادقہ کی اس جماعت میں عبداللہ بن سبا کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا،
بہت ذکر بھی ہوتا ہے. یہ شخص لوگوں کے علم میں بھی رہا، بعد کے زمانے میں بھی اس پر گفتگو ہوتی رہی، لیکن یہ معلوم ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر بعض عجیب و غریب عقائد ایجاد کر کے پھیلانے کا باعث بنا. یہاں تک کہ سیدنا علی کی الوہیت کا عقیدہ بھی سب سے پہلے اسی نے بیان کرنا شروع کیا. اس طرح کے لوگ عجمیوں میں بھی سامنے آئے، اور جو نئے علوم سے کچھ مسلمان واقف ہو رہے تھے ان کے اثرات بھی کسی نہ کسی حد تک آنے لگ گئے. ظاہر ہے عجم کے لوگوں سے واسطہ پڑا، مسیحیوں سے واسطہ پڑا، تو ان کے ہاں پہلے سے علمی روایتیں موجود تھیں. تو اس سے بعض وہ لوگ کے جو دین کے معاملے میں نہ صرف یہ کہ پوری طرح شرع صدر نہیں رکھتے تھے، بلکہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نئی دعوت کو اب نقصان پہنچانے کا طریقہ یہ ہے. ہم اس دور کی تاریخ پڑھتے ہیں تو یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ان کی بھی مختلف جماعتیں، مختلف گروہ اپنے اپنے طریقے سے اب روایتیں وضع کرنے لگ گئے. قرآن مجید پر بھی حملے کی صورتیں پیدا کی گئیں، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اس کی اپنی ایک داستان ہے. لیکن یہاں بڑی آسانی تھی. اگر کوئی سند آپ نے کہیں سے اچھی معلوم کر لی ہے، کسی ایسے شخص کا نام معلوم کر لیا ہے جس پر لوگ اعتماد رکھتے ہیں، وہ کہیں مدینے میں ہے یا مکے میں ہے، آپ وہاں سے بہت دور کہیں گئے ہیں، تو بصرے میں بیٹھ کے آپ نے ایک روایت بیان کر دی، کوفے میں بیٹھ کے ایک روایت بیان کر دی. جب تک اس کی تحقیق ہوگی دیکھا جائے گا. بہت سے لوگ اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں اور اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو وہ ایک بڑا ذریعہ بن گئے وضع حدیث کا، زنادقہ بھی. تیسرا ایک گروہ نمایاں ہونا شروع ہوا مذکرین کا. یہ ہمیشہ رہا ہے کہ جلیل القدر اہل علم، سنجیدہ اہل علم، علمی طریقے سے چیزوں کو سمجھنے اور بیان کرنے والے لوگوں کی تو ایک تعداد مسلمانوں کے اندر تھی، رہی ہے، رہے گی. اس وقت بھی آپ کو بہت سے ایسے اہل علم ملیں گے. لیکن ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو آپ کہیے کہ وہ باز کرنے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. تذکیر، مذکر، اسی سے ذاکر کا لفظ اہل تشیع نے اختیار کیا ہے. لوگوں کو تذکیر کرنے والے یہ قصے سنائیں گے، یہ داستان سرائی کریں گے، یہ ترغیب ترہیب کے لیے لوگوں کو کوئی ایسی بات سنائیں گے کہ وہ رونے لگ جائیں یا وہ ہنسنے لگ جائیں یا ان کے اوپر ایک سحر طاری ہو جائے. ہمارے زمانے میں بھی آپ کو ایسے لوگ دکھائے جا سکتے ہیں کہ جو یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ کوئی روایت بیان کر رہے ہیں، کسی آیت کا مطلب بیان کر رہے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا ہے، فی الواقع قابل بیان ہے بھی یا نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو رہی ہے اور یہ آخرت کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یا جنت کی خواہش ان میں پیدا ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا اس داستان سرائی میں. اس طرح کے مذکرین کے ہاں جذبہ بعض اوقات بڑا اچھا ہوتا ہے. چنانچہ ایسے ہی لوگ ہیں جن پر مثال کے طور پر بہت بعد میں امام مسلم نے اپنی صحیح کے مقدمے میں تبصرہ کیا کہ وہ اگر دعا کریں تو ہو سکتا ہے لوگ خیال کریں کہ یہ مسجد نبوی کے ستون ان کی دعا سے ٹل جائیں، لیکن یجری الکذب علی السنتہم، ان کی زبانوں پر جس طرح دریا بہتا ہے اسی طرح جھوٹ بہ رہا ہوتا ہے. جی میں نے بارہا یہ دیکھا ہے کہ اس طرح کے واعظین خود ہمارے زمانے میں اگر توجہ بھی دلائی جائے کہ یہ روایت آپ بیان کر رہے ہیں یہ بالکل جھوٹی روایت ہے، یہ موضوع روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو لوگوں کو آخرت کی ترغیب دے رہے ہیں، جنت کی تصویریں ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، ان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے. تو یہ ایک تیسرا گروہ بھی سامنے آنے لگ گیا، اور اس نے بھی بظاہر یا بزوں میں خود نیک مقصد کو سامنے رکھ کر کو فضائل کی روایتیں بیان کرنا شروع کر دی، تاکہ جو بڑی بڑی شخصیات ہیں ان کے بارے میں لوگوں کے اندر محبت کے جذبات پیدا ہوں، صحابہ کے بارے میں مناقب کی روایتیں، اور اسی طریقے سے جنت کے احوال، دوزخ کے احوال، یہاں تک کہ عذاب قبر کے بارے میں طرح طرح کی چیزیں، محشر میں کیا صورتحال پیش آئے گی اس کی تصویر کشی ہو رہی ہے. تو بہت کچھ اس طرح کا بھی وجود میں آنے لگ گیا. یہ تین بڑے عوامل تھے، یعنی سیاسی حالات جس میں مختلف گروہ وجود میں آئے، اس میں خوارج سب سے پیچھے رہے. ان کے ہاں چونکہ جھوٹ بولنا بہت ہی بڑی برائی تھی، انہوں نے کم تر اس میں حصہ لیا، لیکن باقی گروہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے. زنادقہ بھی اور اس کے بعد یہ مذکرین بھی یا قصہ گو یا داستان سرائی کرنے والے یا وائس کہہ لیجئے، یہ بھی اس پہ شامل ہو گئے. چنانچہ ایک تنبیہ کی صورت پیدا ہونا شروع ہو گئی.
صحابہ کرام نے جو حلقے بنا رکھے تھے، تو پہلی صدی کے نصف آخر میں اب وہاں لوگ بیدار ہونا شروع ہوئے، انہیں محسوس ہوا کہ یہ تو صورتحال خراب ہو رہی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے واقعات پیش آنے لگ گئے کہ صحابہ میں سے کسی کو معلوم ہوا کہ فلاں شخص ہماری مجلس میں آتا ہے اور یہ اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو انہوں نے ان کو مجلسوں سے اٹھا دیا۔ تابعین نے بھی اس معاملے میں تنقیح کا طریقہ اختیار کر لیا، ورنہ اس وقت تک لوگوں کے لیے یہ باور کرنا ہی مشکل تھا کہ حضور کی نسبت سے بھی کوئی غلط بات بیان ہو سکتی ہے۔ جی اچھا، یعنی اتنا ہی تھا کہ غلطی بیان کرنے والے کو لگ جائے گی یا سیاق و سباق واضح نہیں ہوگا۔ وہ باتیں جو سیدنا عمر یا سیدنا صدیق محسوس کرتے تھے، یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے آخری پیغمبر کی نسبت سے لوگ ایسی جسارت کریں گے کہ وہ جھوٹ باندھیں گے۔ تاہم یہ ہونا شروع ہوا۔ انسان کے بارے میں آپ جو بھی خیال کریں، وہ جس طرح نیکی اور خیر کے معاملے میں ایسے ایسے کمالات دکھا دیتا ہے کہ آدمی انگشت بدندہ ہو، اسی طرح شر کے معاملے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کہاں پہنچ جائے۔ بظاہر یہ بات باور کرنا مشکل ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی نسبت سے جھوٹ بولا جائے، لیکن لوگوں نے بولا۔ تو وضع حدیث کے بارے میں نے عرض کیا کہ لوگ متنبع ہونا شروع ہو گئے، یعنی پہلی صدی کے آخر تک یہ صورت ہو گئی۔ یہ پس منظر ہے جس میں تنقیح کی طرف توجہ ہوئی، یعنی ایسے لوگ بھی اب پیدا ہونا شروع ہوئے، اور اس زمانے میں تابعین کے علماء میں جنہوں نے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ دیکھا جائے آدمی کون ہے، بات بیان کرنے والا کون ہے، یہ فلاں سے بات لینی بھی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، ہر بیان کرنے والا قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ تو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے، صورتحال یہ بن گئی۔ یہ وقت ہے کہ جس کے بعد وہ واقعہ ہوا کہ جس کو خود ایک غیر معمولی تاریخی اہمیت حاصل ہے اور ہونی چاہیے۔ میں نے اس بحث کی ابتدا میں جو بتایا تھا کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس علم کے بارے میں، یعنی یہ جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ کا علم ہے یا آپ کے علم و عمل کی تاریخ کا علم ہے، خود رسول اللہ کا رویہ کیا تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خلفائے راشدین کا طرز عمل کیا تھا۔ تو خلفائے راشدین کا طرز عمل انتہائی احتیاط کا تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ جس طرح کہ ہم نے بیان کیا کہ اول تو لوگ کوئی چیز بیان ہی نہ کریں، اس سے کوئی خرابی نہیں ہوگی، لیکن بیان کرنے میں شدید اندیشے، ان کا یہی رویہ سامنے آیا ہے۔ میں یہ عرض کر چکا کہ پھر سیدنا عمر کے بعد نرمی آنا شروع ہو گئی۔ اس زمانے تک اور بھی نرمی آ چکی تھی، اور لوگوں میں اگرچہ اس علم کو سیکھنے کا جذبہ بھی پیدا ہوا اور ساتھ یہ مسائل بھی پیدا ہوئے، اور کچھ یہ خیال بھی پیدا ہونا شروع ہو گیا کہ شاید یہ علم اب اس سے آگے بڑھ کر کسی خدمت کا تقاضا کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کے ہاں ایک بڑی سیاسی تبدیلی بھی آئی۔ اس میں شبہ نہیں کہ خلفائے راشدین کے بعد بھی جو مسلمانوں کے حکمران ہوئے، وہ دین سے محبت کرنے والے تھے۔ ان کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جن کی بڑی دینی خدمات ہیں، ہم ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ بنو امیہ کے حکمرانوں نے بھی دینی خدمات انجام دیں۔ اس زمانے میں بھی آپ 10 چیزوں سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن قانون شریعتی کا رہا اور اس کی پاسداری ہوتی رہی، تاہم بالکل آخر میں جا کر، یعنی پہلی صدی کے آخری سال میں 99 ہجری میں ایک ایسے شخص کو حکومت منتقل ہوئی جس کے بارے میں کم و بیش اجماع ہو گیا کہ وہ ایک خلیفہ راشد تھا۔ میری مراد ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ اچھا، پہلی صدی ہی میں ہو گیا یہ معاملہ؟ پہلی صدی کے آخری سال میں 99 میں وہ سری رائے خلافت ہوئے۔ جو کچھ انہوں نے کیا اس کی بنیاد پر ان سے سخت اختلاف، بلکہ بنو امیہ سے سخت اختلاف رکھنے والے لوگ بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اپنی سیرت، اپنے کردار کے لحاظ سے وہ ایک خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اس علم کی اب تدوین ہونی چاہیے۔ اچھا، یعنی اب اس کی حفاظت اصل چیز ہے۔ پہلے یہ تھا کہ اس کے بیان کرنے میں احتیاط اصل چیز ہے، اب یہ سوال تھا کہ اس کی حفاظت اصل چیز ہے۔ یعنی اب اس کو موضوعات سے الگ ہونا چاہیے، اب اس کی تنقیح ہونی چاہیے، اب اس کو باقاعدہ لکھا جانا چاہیے، اب اس کے بیان کرنے ہی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ترتیب تدوین دے کے لوگوں کے لیے اس کو قابل مطالعہ بنانا چاہیے۔ یہ فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا،
اور اس طریقے سے ایک خلیفہ راشدی نے یہ فیصلہ کیا. جیسے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک بڑا فیصلہ عبد الملک نے کیا تھا کہ قرآن مجید کی جو قرات نقل ہو رہی ہے اور زبانی نقل ہو رہی ہے اس کو اب قرآن پر ثبت کر دیا جائے، قرآن کے متن پر ثبت کر دیا جائے، اور اس طریقے سے ایک بڑا غیر معمولی معاملہ ہو گیا. اسی طرح کا فیصلہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے کیا. عمر بن عبدالعزیز کی شخصیت کیا تھی؟ اس کو خود اس فن کے علماء کس زاویے سے دیکھتے ہیں؟ وہ تابعی ہیں. اچھا، صحابہ کرام سے انہوں نے دین کا علم حاصل کیا ہے، وہ خود ایک بڑے عالم ہیں. یہ لوگ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ معاملہ کیسے کیا، اس کو ہمارے ہاں بیان کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے الحدیث والمحدثون سے اس کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں. یہ خلاصہ انہوں نے تاریخ الخلفاء سے، تہذیب الاسماء سے اور تہذیب التہذیب سے جو کچھ ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے لے کر خود کر دیا. اچھا، یہ دیکھیے یہ کیا کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اجمال علماء علی کثرت علم ہی و صلاح ہی و زہد ہی و ورع ہی و عدل ہی و حرص ہی علی اتباع آثار النبی صلی اللہ علیہ وسلم والخلفاء الراشدین. یعنی اس پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے کہ ان کا علم کتنا زیادہ تھا، ان میں صلاح کیسی تھی، ان کا زہد کتنا زیادہ تھا، ان میں اللہ کے تقوی کا کیا معاملہ تھا اور وہ کس کمال پر تھا، ان کے عدل کا کیا معاملہ تھا، اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین نے جو آثار چھوڑے تھے ان کی اتباع کے لیے کیسے حریص تھے. اچھا، یہ علماء ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں. مزید لکھتے ہیں وَكَانَ عمر، یعنی عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. وَكَانَ عمر کثیر الاہتمام بحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفظاً و جمعاً، یعنی وہ پہلے ہی سے اس معاملے میں بہت اہتمام کرتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان کی حفاظت بھی ہو، ان کو جمع بھی کیا جائے. ان کے ہاں یہ چیز موجود تھی. اس زمانے میں تھے کہ جب احتیاط کے بجائے اب یہ ضرورت لاحق ہو رہی تھی. حتیٰ انہو لما ان طول الخلافہ، یہاں تک کہ جب وہ سری رالائے خلافت ہوئے، وہ اس مسند پر پہنچے تو اصدر امرہ الی علماء الآفاق بکتابت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، تو انہوں نے اپنی ساری سلطنت میں علماء کے لیے حکم جاری کیا کہ جہاں جہاں کوئی بات اللہ کے پیغمبر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے اب تنقیح کر کے اس کو باقاعدہ لکھا جائے. یعنی پہلے کیا تھا، لکھنا نہیں ہے. اب وہ وقت آ گیا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اس سے پھر وہ بات بالکل موقد ہو گئی کہ وہ جو بھی کچھ بھی حضور نے فرمایا تھا یا خلفائے راشدین نے سختی کی، وہ احتیاط کے پیش نظر تھی. یعنی یہ کوئی ابدی حکم نہیں تھا. چنانچہ اس خلیفہ راشد نے یہ حکم جاری کر دیا کہ علماء آگے آئیں اور اب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس علم کو لکھا جائے. کما امرہم بالجلوس للتحدیث والروایا، یعنی انہوں نے لکھنے کا بھی حکم دیا اور اسی طرح یہ حکم بھی دیا کہ علماء باقاعدہ تعلیم دیا کریں اس کی. وہ بیٹھیں مسجدوں میں اور وہ روایتیں اب خود بیان کریں. ظاہر ہے کہ اس کے پیش نظر بات کہی گئی کہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہر آدمی ہر کہو میں بیان کرے گا. یعنی علماء اپنے ہاتھ میں لیں اس معاملے کو، اس کو بیان بھی کریں اور اب اس علم کو دوسروں تک پہنچائیں بھی، اور اسی طرح اس کی کتابت کا بھی اہتمام کیا جائے. حتیٰ لا تضیع الاحادیث بموت کبار العلماء من التابعین. صحابہ سے کنہوں نے سنا ہے؟ تابعین نے. تابعین کے بڑے بڑے علماء دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو کہ یہ سارا علم ہی ضائع ہو جائے. وَهُوَ أَوَّلُ خَلِيفَةٍ أَمَرَ بِذَلِكَ، یہ پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا. یعنی اس سے پہلے بنی امیہ کے خلفاء اسی رائے پر قائم رہے جو صدیق و فاروق نے قائم کی تھی کہ اس کو نہیں لکھنا. لوگ جیسے بیان کر رہے ہیں ان کو بھی توجہ ہی دلائی جائے. لیکن اب وہ وقت آ گیا، بالکل درست آیا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی فیصلہ ہونا چاہیے تھا. اور یہ دیکھیے پہلی صدی کے آخری سال میں، یا کہہ سکتے ہیں دوسری صدی کے پہلے سال میں، کیونکہ اس کے بعد تو یہ دنیا سے رخصت ہو گئے.
یہ مزید لکھتے ہیں وکان عمر، یعنی یہ خلیفہ محض خلیفہ نہیں تھا، یہ محض مسلمانوں کا حکمران نہیں تھا، وکان عمر ثقتاً حجتاً حافظاً، وہ خود ایک ثقہ شخصیت تھے، وہ تو حجت تھے، حافظ تھے۔ یہ معلوم ہے کہ یہ حجتاً حافظہ یہ محدثین کی اصطلاحات ہیں جو یہ استعمال کرتے ہیں کہ اس علم میں ان کا کیا درجہ تھا۔ شہد لہو بذالک العلماء، اس کی گواہی ان کے عہد کے علماء نے ان کے بارے میں دی ہے۔ حتی لقد کان یقرن بالزہری فی علمہ، ان کے حدیث کے علم کا حال یہ تھا کہ انہیں زہری کے برابر کا آدمی سمجھا جاتا تھا۔ زہری کے بارے میں یہ ہم جانتے ہیں کہ وہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے رہے ہیں، اور مجاہد جیسے عالم نے تبصرہ کیا ہے اتیناہ لنعلمہ فما برہنا حتی تعلمنا منہ، ہم اس کے پاس آئے کہ ان کو کچھ سکھائیں، ہم ان کے پاس سے گئے تو ان سے بہت کچھ سیکھ چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس شان کی شخصیت نے پھر یہ دوسرا فیصلہ کیا، یعنی پہلے فیصلے صدیق و فاروق جیسی شخصیات نے کیے تھے، وہ احتیاط کے فیصلے تھے، اب تحدیث کا فیصلہ، تدوین کا فیصلہ، تنقیح کا فیصلہ، اور اس فیصلے کو تمام علماء کے سامنے رکھ کر انہیں آمادہ کرنا کہ وہ اب اس خدمت کے لیے میدان میں آ جائیں، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ اس درجے کے شخص نے کیا ہے جو اس کے ساتھ کے ثقہ ہے، حجت ہے، زہد، ورع اور عدل کا نمونہ ہے، اور صرف یہی نہیں، مسلمانوں کا حکمران اور ایک خلیفہ راشد بھی ہے۔ اب جب خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے جو فیصلہ کیا، اس فیصلے کی مزید تفصیلات کیا ہیں، اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب کچھ زیر بحث ہے کہ ایک ضمنی توضیح چھوٹا سا سوال کا صاحب آپ نے تبصرہ کیا کہ انہوں نے فیصلہ کیا اور درست فیصلہ کیا۔ ایک عام آدمی سوچ رہا ہوگا کہ اگر ابتدا ہی میں خلفائے راشد یہ فیصلہ کر لیتے تو جو بعد میں مسائل پیدا ہوئے وہ پیدا ہی نہ ہوتے، تو جو فیصلہ 100 سال بعد کرنے کی ضرورت پیش آ گئی وہ اگر پہلے دن ہی کر دیا جاتا تو پھر باقی فیصلوں کی ضرورت نہ ہوتی۔ ان کے ہاں جس چیز کو ترجیح حاصل رہی وہ بالکل دوسری تھی، وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اس طرح کی باتوں کا بیان ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ ہم ان کا پورا نقطہ نظر سن چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ انہوں نے کس پہلو کو ترجیح دی۔ جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا ہے اس میں بعض اوقات دو چیزیں ہوتی ہیں، اور میں نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہ دولت بھی ہے، نعمت بھی ہے، لیکن جس وقت یہ صادر ہو رہی ہے، وجود پذیر ہو رہی ہے، اس وقت احتیاط کا مسلک ہی بہتر تھا۔ اور اگر وہ کوئی اس طرح کی کتاب مرتب کرا دیتے، کوئی چیز لکھوا دیتے، تو یہ حقیقت ہے کہ اس کو یہ حیثیت حاصل ہو جاتی کہ قرآن مجید بھی پھر کیا چیز رہ جاتا، کیونکہ براہ راست وہ لکھ رہے ہیں، براہ راست لکھ رہے تھے۔ اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ روایت قرآن مجید کے مقابل میں کتنی زیادہ اشتغال کا باعث بن جاتی ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی کتاب کی حفاظت کے پیش نظر اور اللہ کی کتاب کی اہمیت لوگوں کو بتانے کے لیے اور اس علم کو صاف رکھنے کے لیے احتیاط کا طریقہ اختیار کیا۔ اس وقت وہی موضوع تھا جب یہ حکم دیا گیا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے، اب اسی کی ضرورت تھی کہ اب جو کچھ بیان ہونا وہ ہو چکا، چیزیں میدان میں آ چکی، اب روکنے کا معاملہ نہیں رہا۔ اب تو جتنا کچھ بھی علم لوگوں کے پاس موجود ہے اس کی تنقیح کی ضرورت ہے، حفاظت کی ضرورت ہے، اس کو آگے منتقل کرنے کے لیے اہتمام کی ضرورت ہے۔ تو وقت کے لحاظ سے یہی فیصلہ درست تھا، اور انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا ان کے زمانے اور وقت کے لحاظ سے، اور قرآن مجید جس کو وہ کہتے ہیں کہ جرد القرآن، قرآن کے ساتھ کوئی اور چیز اس کے ہم پایا نہیں آنی چاہیے، یعنی لوگوں کے تاثر کے لحاظ سے بھی نہیں آنی چاہیے، اس کو انہوں نے اپنے پیش نظر رکھا اور بالکل درست فیصلہ کیا، درست رویہ اختیار کیا، اور سیدنا معاویہ نے اس کا خلاصہ کر دیا تھا کہ اسی کا نتیجہ تھا کہ لوگ اتنے محتاط رہے کہ عمر کے زمانے میں جو روایت آ گئی اور مان لی گئی اس کو بے تکلف قبول کر سکتے ہو، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو بہت تنبیہ کر کے رکھا۔ اچھا، بہت ہی اہم نقطہ ہے کہ خلفائے راشدین کے اس رویے کے بعد بھی یہ مسائل پیدا ہوئے، اگر وہ یہ احتیاط بھی نہ اپناتے تو پھر کس درجے مسائل آگے بڑھ جاتے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آخر کیا کیا اور اس کے بعد پورے کے پورے اس تاریخی ذخیرے کو معاملہ آگے کیسے لے کر بڑھا۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ لے کر حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔